تو ٹی ایل پی کے گنڈے ملوث نکلتے ہیں. سری لنکن شہری کا مرڈر ہوتا ہے سیالکوٹ میں، یہی ٹی ایل پی کے اس میں بھی نام آتا ہے. جگہ جگہ پر احمدیوں کی عبادت گاہیں پچھلے کچھ عرصے سے جلائی جا رہی ہیں، توڑی جا رہی ہیں، نام ٹی ایل پی کا آ رہا ہے. گزشتہ روز کراچی میں ان کی عبادت گاہ توڑی اور جلائی گئی. کل وہ ڈسکا میں جلوس دلا رہے تھے کہ جی وہ احمدیوں کی عبادت گاہ کو ہم نے مسمار کرنا ہے، اور وہ عبادت گاہ سر ظفر اللہ خان نے بنائی تھی جو قائد اعظم کے پہلے فارن منسٹر تھے پاکستان بننے کے بعد، اور قائد اعظم کے پاکستان کی تحریک میں قریبی ساتھی تھے. کیا جناح کے پاکستان کا ہم یہ حال کریں گے کہ جس کو جناح نے فارن منسٹر بنایا اس نے پاکستان بننے سے بھی پہلے یہ عبادت گاہ بنائی تھی، ہم اس کو آج توڑ کے ہم اسلام کی خدمت کریں گے؟ کیا ہم بین الاقوامی برادری کو امیج دے رہے ہیں؟ وہ گزشتہ دنوں میں پڑھ رہا ہے بی بی سی پہ سٹوری کہ وہ قبرستان میں ایک بچی کی قبر کو کہا گیا کہ جی اس سے اپنا مردہ نکالو اور لے جاؤ، یہ احمدی ہے، ہمارے قبرستان میں کہاں سے آ گئی؟ یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین تھے. رحمۃ اللہ العالمین اس لیے تھے کہ وہ کل کائنات کے لیے، کسی مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف وہ کل کائنات کے لیے، دنیا بھر کے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، ہر جاندار کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. آپ ان کے نام لیوا ہو کر یہ کر رہے ہیں کہ ایک بچی کو قبر سے نکال کے کہہ رہے ہیں لے جو اس کو، ہمارے مردوں پر اس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے. کو خدا کا خوف کریں یار. ہمارے قبرستان میں جو مرضی دفن ہو جائے، وہ چلا گیا اس دنیا سے، وہ اپنی مرنے کے بعد بھی آرام نہیں پا سکتا. ہم کیا لوگ بن گئے ہیں؟ وہ یہ سب کچھ کر کے کون سی ملک کی خدمت ہو رہی ہے؟ کچھ تو سوچئے نا یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مدینہ آئے، انہوں نے کہا ہم نے عبادت کرنی ہے، کوئی پاک جگہ بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد نبوی میں چلے جاؤ عبادت کرنے کے لیے. وہ یہودیوں نے کہا کہ نہیں وہ تو آپ کی مقدس جگہ ہے، آپ کی عبادت گاہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا عبادت تو آپ نے اللہ کی کرنی ہے نا، تو یہ مسجد نبوی اللہ کا ہی گھر ہے، چلے جائیں یہاں پہ عبادت کرنے. انہوں نے مسجد نبوی میں عبادت کی اپنی. اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دل تھا. یہ وہ چیزیں ہمیں ایگزامپلس کے طور پہ دکھا رہے تھے کہ یوں سلوک کرنا. ہماری تو آج مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد فلاں فقے کی ہے اور کسی اور فقے کے بندے کو اندر آنے کی اجازت نہیں. کیا ہم نے اللہ کے گھروں کو بنا دیا؟ اب سوچئے کیا ہمارا خدا جو اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اور یہ نہیں لکھا ہوا کہ اپنا بندہ صرف مسلمان ہوگا تو اس سے پیار کرتا ہے، لکھا ہوا اپنے ہر بندے سے وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. کیا جو 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا خدا ہے وہ اتنا سخت ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اس بچی کی قبر اس جگہ پہ کیوں تھی؟ تو تم نے اس جگہ پہ قبر رہنے دی تو میں تم لوگوں کو دوزخ میں بھیج دوں گا؟ یا وہ یہ کہے گا کہ فلاں کے ماننے والے کی عبادت گاہ پہ اگر کوئی مینار بنا ہوا تھا، اگر فلاں بنا ہوا تھا تو مسلمانوں تم نے جا کے گرایا کیوں نہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں ہم لوگ اتنے نیچے گر گئے ہیں جا کے، اور یہ سب کچھ وہی ٹی ایل پی کے لوگ کرتے پھر رہے ہیں. اور ان کو جن سے نکالنے والے، یہ بلاسفمی کا ہتھیار دینے والے کون تھے؟ یہی جرنیل تھے. اور آج انہوں نے جناح کے پاکستان کو تباہ کر دیا. اور یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ اگلے الیکشن میں لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جنرل عاصم منیر کے لیے بھی ریلیاں نکال رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ اگلا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور ملک گیا کھڈے میں. پھر خیال رکھیے. اللہ حافظ.